خرم پاشا صاحب نے ایک سٹیٹس لگایا کہ صلح صرف کہانیاں ہیں۔ جو میری سورس رپورٹس ہیں اس میں جو میرے تک یہ انفارمیشن تھی کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ صلح نہیں ہو رہی۔ دنوں کا بھی ٹائم دیا ہے اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ دو اہم شخصیات اس صلح میں انوالو ہیں۔ ایک نعرہ بلند ہو گیا جسٹس فار امیر بلاج، اب دوسری جانب سے ہو گیا جسٹس فار جاوید بھٹ۔ ٹھیک ہے، جسٹس اور صلح میں کیا فرق کہ دشمندار گھرانے میں اور جرائم پیشہ فرد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MMB پاکستان اور میں ہوں مرتضی بھٹی۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ہمارے سینئر صحافی خرم پاشا صاحب اور بہت سارے صحافی حضرات نے یہ بات چلانا شروع کی مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کہ صلح ہونے جا رہی ہے۔ کل خرم پاشا صاحب نے ایک سٹیٹس لگایا کہ صلح صرف کہانیاں ہیں۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا امیر بلاج گروپ اور تیفی گروپ کے اندر یہ جو صلح والی آپ لوگ بھی باتیں کر رہے تھے اور مختلف لوگ باتیں کر رہے تھے، اس میں کوئی صداقت نہیں یا پھر یہ کوئی اور بات تھی؟ السلام علیکم جی سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ سر، یہ صلح صرف کہانیاں ہیں؟ اچھا، ایک تو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ مجھ سمیت بہت سے دوستوں نے بات کا آغاز کیا تھا جی صلح ہونے جا رہی ہے۔ جی، ہم نے یہ بات نہیں تھی کہ صلح ہونے جا رہی ہے، ہم نے تب یہ بات سٹارٹ کی تھی کہ اب اس دشمنی کا خاتمہ ہونا چاہیے، امن کی طرف جانا چاہیے اور اس کو صلح کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی اب یہ خواہش ہے بالکل کہ ہماری بھی۔ صلح ہونی چاہیے۔ اچھا، اب کچھ دنوں سے یہ خبریں بہت زیادہ چلنا شروع ہو گئی تھی کہ جی ایسی باتیں بھی آئیں سامنے کہ جی صلح ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ان قریب مٹھائیاں تقسیم جی ہونے والی بالکل۔ ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے ہر بندہ جو بات کرتا ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، جو بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، صلح کی باتیں کر رہے ہیں اور صلح کا انکشاف بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے اپنے سورسز کی رپورٹ پہ کر رہے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا ایک سورس ہوتا ہے، میرا اپنا ایک سورس ہے، آپ کا اپنا سورس ہوگا۔ تو جب یہ باتیں چل رہی تھی تو جو میری سورس رپورٹس ہیں اس میں جو میرے تک یہ انفارمیشن تھی کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ صلح نہیں ہو رہی، فی الحال نہیں ہو رہی، کہ جس طرح یہ پیشگوئیاں کی جا رہی تھیں کہ کہ جی صلح ہو رہی ہیں۔ جلدی ہو رہی ہے اور معاملہ طے پا گئے ہیں، یہ وہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو میری جو سورس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، جو دوسرے دوستوں کے سورس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، میں تو بات وہ کروں گا کہ جو میری سورس رپورٹ ہو۔ تو جو میری سورس رپورٹ ہے اس میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صلح جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور بہت قریب ہے، ایسی بات نہیں ہے، فی الوقت ایسی بات نہیں ہے۔ مستقبل میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور اللہ کرے کہ صلح ہو جائے، لیکن جو وہ فوری یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی وہ ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ سر بہت سینئر لوگوں نے اس پر، کچھ لوگوں نے تو دنوں کا بھی ٹائم دیا ہے اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ حکومتی شخصیات، دو اہم شخصیات اس صلح میں انوالو ہیں، اور جو ہماری جی فورس ہے۔ ڈیفینیٹلی، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا ایک سورس ہوتا ہے اور اس میں صلح کی کوششیں کی جا رہی تھی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ، اور نو ڈاؤٹ حکومتی شخصیات بھی کوئی ایفرٹ کر رہی تھی، پولیس حکام بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس دشمنی کا خاتمہ ہو اور یہ امن کی طرف جائیں۔ لیکن دیکھیں، جن لوگوں نے صلح کرنی ہے، دو خاندان ہیں نا، جی دو گھر ہیں آپس بالکل، میں جن کا یہ ایک دشمنی ہے، اور دشمنی میں نقصانات بھی اب تو پہلے ایک گھر کا ہوتا رہا، دوسرے گھر اب کا بھی دونوں ہو گیا گھروں ہے۔ کا ہو گیا۔ تو اس میں جب تک دونوں گھروں کے جو سربراہان ہیں وہ ہی ایگری نہیں ہوں گے تو صلح کیسے ہوگی؟ بالکل ایسا تو ہی۔ اس وقت جو سچویشن ہے، جو میرے پاس جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تو ابھی جو سربراہان ہیں وہی ایگری نہیں ہے، تو آپ کس طرح اس کو صلح کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صلح ہو گئی ہے؟ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ اگر صلح ہوتی ہے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کون سی ایسی حکومت میں یا پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو ان دونوں گروپس کی صلح کروا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو لوگ صلح کی کوششیں کر رہے ہیں، جن کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، جی، وہ سب بھی بااثر لوگ ہیں اور سب کا دونوں فیملیوں میں ایک اثر و رسوخ بھی ہے، اور وہ لوگ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سر ٹھیک میں ہے، آپ کی بات کاٹتا ہوں، ماضی میں بھی تو ایسے بہت سارے جو ہے دیکھیں اس صلح میں کی کوششیں میں ہوئی۔ اس طرف ہی آ رہا ہوں کہ بات ہے اصل میں اب جس سٹیج پہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں، ایک اعتماد کا فقدان رہا ہے کہ جب تک ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا،
صلح نہیں ہو پائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور ماضی میں بھی ایسا رہا ایسا ہی ہے. کہ اندر سے ایک ڈر، ایک خوف، کہ اعتماد نہیں ہے. اور اب تو بالکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جوید بٹ کے قتل کے بعد بالکل نہیں ہے. وہ لوگ تو پہلے نہیں کر رہے تھے، جو امیر بلاش ٹیپو گروپ ہے وہ تو پہلے ہی اعتماد کا ایک فقدان تھا. تو اب تو بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر جتنا نقصان انہوں نے اٹھا لیا، پہلے انہوں نے اٹھا لیا، ان کا زیادہ ہوا ہے، اب ایک نقصان ان کا بھی ہو گیا. تو اب ایسی صورتحال میں، اور دوسرا ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ایک خاص گروپ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے، امیر بلاش ٹیپو کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، جسٹس فار بلاش کے لیے. ایک تو رضا کرانہ طور پہ بہت سارے لوگ اس میں آ گئے نا، کہ جن کو جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے امیر بلاش ٹیپو گھرانے کی دشمنیوں کے وہ بارے میں، احسن شاہ کی وجہ سے لیکن یار وہ ماری میں امیر بلاش ٹیپو کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ہمدردیاں آج تک ہیں. ٹھیک بالکل ہے. اور ایک نعرہ بلند ہو گیا جسٹس فار امیر بلاش، اب دوسری جانب سے ہو گیا جسٹس فار جوید بٹ. ٹھیک ہے. وہ لوگ دونوں گروپوں کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی جسٹس ہو، بالکل انصاف ملے. تو انصاف تو ملنا ہے ان کو، پولیس نے تفتیش کرنی ہے اور عدلیہ نے انصاف دینا ہے، ایسا وہ ہی تو ان ہے. لوگوں نے دینا نا. تو اس لیے کہ ابھی تک سربراہان اتنا ہی کافی ہے کہ جی سربراہان ایگری نہیں ہے. ایگری نہیں ہے. اچھا سر، یہاں پہ ہمیں بتائیں جسٹس اور صلح میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، صلح سے بہتر عمل کوئی نہیں. صلح امن کی طرف جائے گی، صلح سے آپ مزید نقصانات سے بچ جائیں گے. اور جہاں تک رہا جسٹس کا تعلق، وہ جسٹس تو آپ نے، ہم نے نہیں دینا، جسٹس تو دینا عدلیہ نے. اور عدلیہ کب دیں گی؟ جب ان تک جو متعلقہ مقدمات درج ہوئے ہیں ان کے چلان کمپلیٹ ہو کر جب عدلیہ کے پاس جائیں گے، اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا، تو پھر عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ اس میں کون جرم جس نے کیا ہے کیا وہ ثابت ہوتا ہے عدلیہ میں، اور پھر سزا اور جزا کا فیصلہ تو عدلیہ نے کرنا ہے. اچھا سر، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ایک جرائم پیشہ لوگ کہلائے جاتے ہیں، اور دوسرا دشمنی میں ایک دوسرے کا نقصان کیا جاتا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے جرائم ہی ہوتا ہے، مار دیا جاتا ہے، مخالف پارٹی کا مار دیا جاتا ہے. حالانکہ جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں وہ اور یہ جو دشمنی ہے، ان دونوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں دیکھیں، ایک جیسے؟ وہ اس میں آپ جس اینگل سے پوچھ رہے ہیں وہ میں اس کو تصحیح کر دیتا ہوں، تھوڑا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ دشمن دار گھرانے میں اور جرائم پیشہ فرد میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں اور دشمن داروں کو ایک ہی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے. جس نے پولیس لسٹیں ہاں نکالتی جی. ہے. اب ایک شخص جوا کراتا ہے، ایک شخص منشیات بیچتا ہے، ایک شخص کوئی فاشی کا اڈا چلاتا ہے، وہ جرائم ہی آتا ہے نا. تو جو یہ جرائم کراتے ہیں ان میں اور دشمن دار گھرانوں میں فرق ہوتا ہے. اور موسٹلی آپ دشمن دار گھرانوں کی طرف جب جائیں، ضروری نہیں آپ ان دو گھرانوں کی بات کریں، کیونکہ آج کل ڈسکس زیادہ ان دو گھرانوں کی دشمنی کا ہو رہا ہے. آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو ایسے ایسے دشمن دار گھرانے ہیں کہ جو فائنینشلی بہت زیادہ بہت مضبوط ہیں. نہ صرف ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے اسٹیبلش کاروبار بھی ہیں، ان کے پاس جائیدادیں بھی ہیں. تو جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہو، سارے ان کی سسٹم چل رہے ہوں، ان کو جرائم کرانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. نہیں. ایک دشمن دار کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ منشیات بکوائے یا وہ جوئے کا اڈا چلائے؟ تو جب پولیس لسٹیں بناتی ہے دونوں کو تو سیم کیٹیگری وہ میں سیم رکھتے ہیں. کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے پولیس کو بھی جو لوگ یہ لسٹیں تیار کرتے ہیں ان کو دشمن داروں میں اور جرائم پیشہ افراد میں فرق رکھنا چاہیے. ان کو ایک علیحدہ کیٹیگری میں رکھیں، ان کو ایک علیحدہ کیٹیگری میں رکھیں. اچھا سر، میرا لاسٹ میں یہ سوال ہے، کیا آنے والے وقت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دو گروپ صلح کر لیں گے، یا پھر ان جوید بٹ کے قتل میں یا امیر بلاش کے قتل میں انصاف ہو پائے گا؟ سب سے بڑا اچھا عمل ہے صلح کا. ہم تو خود خواہش مند ہیں اور ہم نے آواز بھی بلند کی تھی اس کے حوالے سے کہ صلح کی طرف بات چلنی چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ پتہ کچھ بھی نہیں ہے. فی الحال تو میں یہی بات کروں گا، مجھے اب ان کی مینٹیلٹی کا نہیں پتا کہ دونوں گروپوں کے جو سربراہان ہیں یا دونوں گروپوں کی جو فیملیز ہیں ان کے اندر کیا چل رہا ہے. میں نے پھر بات کی، ہم تو اپنے سورس کی رپورٹس پہ بات کرتے ہیں کہ جو سورس بتاتے ہیں کہ ابھی تک تو سربراہان ہی ایگری نہیں ہے صلح کے لیے، تو صلح کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. مستقبل میں اللہ کرے ہو جائے تاکہ مزید نقصانات نہ ہو سکیں.
اور جہاں تک رہی انصاف کی بات، تو جب تک مقدمات میں ملوث ملزمان ہیں وہ سارے پکڑے نہیں جاتے یا وہ سرنڈر نہیں کرتے، تو وہ آپ اس میں کس طرح انصاف حاصل کر سکیں گے؟ وہ چاہے مقدمات ایک گروپ کی طرف سے ہیں چاہے دوسرے گروپ کی طرف سے ہیں، تو اس کے لیے قانون کا تو سامنا کرنا پڑے گا۔ جی ویورز، یہ تھے خرم پاشا صاحب نے کچھ باتیں بتائی جو بڑی اہم تھی۔ انہوں نے اپنا ایک سٹیٹس لگایا کہ صلح نہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کتنے متفق ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر ضرور کرنا۔ مجھے اور خرم پاشا کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔